السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ دولت کی تمہیں خود حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ دولت کو ہر وقت چوری کا خطرہ ہے، علم کو نہیں۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1، سلام کرنا۔ نمبر 2، کسی کو جگہ دینا۔ نمبر 3، اچھے نام سے پکارنا۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملے اور آپ کو نہیں ملے تو حسد اور تجسم میں نہ پڑے۔ یاد رکھے، آپ کو وہ غم بھی نہیں ملے جو ان کو ملے ہیں۔ لہٰذا جس بھی حال میں ہے، اللہ کا شکر ضرور کرے۔ زیادہ مال اور دولت اکثر فتنوں کا سبب بنتا ہے۔ گھر کے لاڈلوں کے مقدر اکثر خراب ہی ہوتے ہیں۔ جو الزام رہ جائے وہ میرے کفن پر لکھنا۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو۔ محبت والی زبان سے بولو، مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائے اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنا پڑے اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم اور کچھ نہیں لگتا۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وساحت رکھتی ہے، اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ دبائے گئے جذبات کبھی مرتے نہیں، بلکہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بھیانک انداز میں سامنے آتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، بہرا اور اندھا ہونا پڑتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ سب اللہ جانتا ہے۔ آج کل کے لوگ وفادار کم اور اداکار زیادہ ہو گئے ہیں۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان بولتی ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا ظہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اسے تم سے دنیا کا کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مجھ سے نفرت تب ہی کرنا جب آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، تب نہیں جب کسی سے کچھ سنا ہو۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کے اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ جس طرح
گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ تعالیٰ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا اور اپنے در سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ ہر انسان کو اس کے ماضی کے کسی ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ جب دیواروں میں دراریں پڑتی ہے تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہے، اور جب دل میں دراریں پڑتی ہے تو دیواریں بن جاتی ہے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا اصلی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کرے کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ جب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہی کافی ہے کہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ زندگی کو اتنا مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ عزت تو سب کو ہی چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہترین کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ محبتیں پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سنبھال کے رکھنے والے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ایک عقل مند عورت کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور تب وہ آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہے جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ضرورت سے زیادہ اچھے نہ بنو، ورنہ اپنی عزت ہی کھو دو گے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ تقریباً 70% لوگ
صرف اس وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے فیوچر کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے موجودہ حالت پر کڑی نظر رکھے تو وہ تمام خطروں کو روک سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس شخص سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کی عمر وقت سے پہلے گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے رہتے ہیں۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، سزا ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جب کسی کو بہت زیادہ دوستوں کے درمیان میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک ہی شخص ہے جس کا کوئی سچا دوست نہیں۔ کئی بار انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر تم ہنستے ہو تو تمام دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑے تو اکیلے ہی روؤ گے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرو۔ شہد میٹھا ہوتا ہے، لیکن مکھی کے پاس ڈنک بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اداس ہیں تو خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں، آپ پہلے سے بہتر محسوس کریں گے۔ دل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن سکون کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہو، پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچو۔ ایک چھوٹا سا لیک ہی بڑے جہاز کو ڈبا دیتا ہے۔ جس چیز کے لیے آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے بعد آپ کو اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ برے لوگوں کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتے ہیں۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دھوکے بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دھوکے باز ہے، اور جھوٹے کو لگتا ہے ہر کوئی جھوٹا ہے۔ جس کو راضی کرنے سے سکون ملتا ہے، اسے ناراض کرنے سے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر لیں یا آپ کا ذہن آپ کو کنٹرول کر لے۔ غریبی اکثر انسانوں کو تمام خوبیوں سے محروم رکھتی ہے۔ خالی بیگ کا سیدھا کھڑے ہونا مشکل ہے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ ہم دنوں کو کبھی یاد نہیں رکھتے، ہمیں صرف لمحے یاد رہتے ہیں۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ مشکلات اس بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ خاموشی اور مسکراہٹ دو طاقتور خصوصیات ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسئلوں کے حل کا ذریعہ ہے، اور خاموشی بہت سے مسئلوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سکون کا مزہ آپ تبھی لے سکتے ہیں جب آپ غموں اور پریشانیوں میں گھرے ہو۔ جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں
وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ سورج ہمیشہ سے اکیلا ہے لیکن وہ ابھی بھی چمک رہا ہے۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں لیکن ناکامیوں کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بے وقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ کچھ فیصلے وقت کرتا ہے۔ ہر انسان کی 3 زندگیاں ہیں۔ نمبر 1 پبلک لائف، نمبر 2 پرائیویٹ لائف اور نمبر 3 سیکریٹ لائف۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروانہ چڑھاتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار رہے جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کے لیے اتنے ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا ضروری ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ صرف اس وقت بولے جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے اچھے ہیں۔ خاموشی میں وہ تمیز راز پوشیدہ تھے جن کی ہم عرصے سے تلاش کر رہے تھے۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی نہیں، چیختی بھی ہے، پکارتی اور لڑتی بھی ہے۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی شدت سے کرو کہ وہ اگر تمہیں چھوڑ بھی جائے تو کسی اور کا نہ ہو سکے۔ کسی ایسے شخص کا انتظار نہ کرے جو آپ کو ایک پھول دے سکے، بلکہ اپنا خود کا باغیچہ بنائے اور اس میں اپنی مرضی کے پھول اگائے۔ ہماری قسمت کا دار و مدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ بس اگلے موڑ پر سکون ہوگا۔ چل زندگی تھوڑا اور چلے۔ استاد اپنے شاگرد کے آگے اپنی غلطی جلدی نہیں مانتے۔ جو شخص جس طرح کی سوچ رکھتا ہے اسی حال میں رہتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ انتہائی شرمیلے اور خاموش مزاج ہیں، اور تخلیق لوگوں کے یا تو دوست نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر دشمن سے راز چھپانا چاہتے ہو تو دوست کو بھی مت بتاؤ۔ صرف باتیں کرنے کا کیا فائدہ جب آپ کسی کی زندگی میں آسانی نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے تو آپ نے اپنے دماغ کو کسی بھی مشکل کے لیے تیار کر لیا ہے۔ آدمی جتنا سمجھدار ہوگا اتنا ہی کم وہ لے گا۔ جب انسان خود سے مختلف ہونے لگتا ہے تو دوسروں سے خاموشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں ایسے مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ ہمیں اپنی خوبیاں، صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ کامیابی، رزق، سب کچھ ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی کیپیسٹی کم ہو سکتی ہے۔ اپنی زندگی لمبی چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ سکون چاہتے ہو تو ضد اور غصہ اور خواہشات چھوڑ دو۔ سکون ہمارے چاہنے سے نہیں ملتا بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ کچھ لوگ
زیادہ خوش ہونے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ خوش رہنے سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ خاموشی کا درخت میٹھا پھل دیتا ہے۔ بچے اس وقت تک آنسو نہیں بہاتے جب تک وہ 1 مہینے کے نہ ہو جائے۔ ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ اس آدمی سے بچو جو بات نہیں کرتا، اور اس کتے سے بچو جو بھونکتا نہیں۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تم رونا پڑے تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ نکیلے کانٹوں میں اکثر نرم گلاب ہوتے ہیں۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائے پھر وہ بولا نہیں کرتے۔ اگر آپ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ انسان ہیں، کیونکہ انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سمجھدار رہنے کے لیے بے وقوف بنو۔ علم ہمیشہ پوچھنے سے ہی آتا ہے، اس لیے کسی بات کو کسی دوسرے سے پوچھنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ مال دولت کی زیادتی نوجوان کی تعبیہ کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ خوشی اور غم انسان کے اندر ہی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جس شخص کو خوشامد کرنے اور قرض لینے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ ان باتوں کو صرف لکھنے، پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دے، بلکہ ان پر عمل کرے تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں۔ اگر آپ کے برتن میں شہد نہیں تو منہ میں کچھ میٹھا رکھو۔ جو انسان خود جیسا ہو دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ صرف وقت۔ بس اگر ہم اس کو ضائع کرتے ہیں تو زندگی برباد کرتے ہیں۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن اس مشورے پر غور و فکر کیے بغیر عمل کرنا برا ہے۔ اچھا کام کرنے سے دلی سکون محسوس ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداسی اور بے چینی ہوتی ہے۔ خاموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ تو برداشت کیا ہوتا ہے۔ اگر مشورے میں خود عزت سے رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو اور کبھی کسی کی برائی نہ کرو۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ کسی کے غصے میں کہی گئی باتوں کو کبھی مت بھولو۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ اپنے خلاف باتوں کو خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ خراب سیب صحیح سیب کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عورت کا دل اس کے دماغ پر حکومت کرتا ہے۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت کے ساتھ خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ بھوکا اور ننگا مزدور جب ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اس کی ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس کی رنگینی میں گم ہو کر کیا ہی حاصل کر لوگے؟
جوان ڈاکٹر اور بوڑھے نائی سے ہمیشہ بچو۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، ہر شے کو محنت اور لگن سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ صبر، خاموشی اور طاعت بہترین انتقام ہے۔ گھر میں بوڑھے آدمی کا ہونا ایک اچھی علامت ہے۔ قرآن پاک دلوں کو سکون دینے والی کتاب ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پانی کتنا گہرا ہے تو کبھی اپنے پاؤں کا استعمال نہ کریں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو دوسرے اپنی چال بھول جاتے ہیں۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی، کوئی گلہ بھی ہو سکتی ہے۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گھرے ہو۔ سب سے بہترین دوائی آرام اور روزہ ہے۔ 3 چیزیں آپ کے سکون کو بے سکون میں بدل دیتی ہے۔ نمبر 1، برے لوگوں کے ساتھ مل کر مشکل میں پڑ جانا۔ نمبر 2، ہر وقت اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ کر پریشان رہنا۔ ایک بے قصور شخص کو قید کرنے کی بجائے 100 مجرموں کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ ہر صبح ایک نیا موقع لے کر آتی ہے اور ہر رات ایک نئی سیکھ چھوڑ جاتی ہے۔ زندگی کی سب سے حسین بات یہ ہے کہ یہ ہر لمحہ ہمیں امتحان دیتی ہے اور ہر امتحان ہمیں تجربہ بنا کر لوٹا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب اور نہیں سہا جائے گا، لیکن اسی لمحے میں رب ہمارے صبر کو دیکھ کر اپنی رحمت بھیج دیتا ہے۔ جو لوگ تمہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اصل میں وہ تمہاری طاقت سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھو، تکلیف دینے والے لوگ اکثر خود بھی کسی نہ کسی درد میں ہوتے ہیں، اس لیے انہیں معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنے والا دل کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ دل ہوتا ہے جس میں رب بستا ہے۔ جنہیں تمہارے آنسو نظر نہیں آتے انہیں تمہاری ہنسی بھی مت دکھاؤ۔ کچھ لوگ تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں، پر انہیں کیا معلوم کہ صبر میں بھی ایک آواز ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ جن رشتوں کو نبھانے کے لیے صرف تم ہی محنت کر رہے ہو تو وہ شاید کبھی رشتے تھے ہی نہیں، کیونکہ رب نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے۔ تو پھر کیوں ایک ہی انسان ہر درد اٹھائے؟ جس وقت کو تم بیکار سمجھتے ہو اللہ اسی وقت میں تمہارے لیے راہیں کھول رکھا ہے۔ مت گھبراؤ اگر کچھ لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ گئے، کیونکہ جو آج نہیں سمجھ کل وہی افسوس کریں گے۔ کبھی کبھی اپنے فیصلے اکیلے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ بھیڑ کی صلاح اکثر انجام تک نہیں پہنچاتی، اور کبھی کبھی خاموش رہنا ہی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم میری رحمت کی حقیقت کو جان لیتے تو کبھی مایوس نہ ہوتے۔ کبھی فرصت میں خود سے ملو، بہت کچھ کہتی ہے یہ خاموشی جو تم پوری دنیا سے چھپا لیتے ہو۔ اپنے دکھ کسی کو مت سناؤ، کیونکہ لوگ ہمدردی نہیں تماشا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ دعا وہ چیز ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے، کیونکہ رب
خود کہتا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ زندگی میں جتنی بار گرو اتنی بار اٹھو، کیونکہ گر کر رک جانا ہار ہے اور اٹھ کر چل دینا ایمان ہے۔ خوش رہنے کے لیے کسی کی تصدیق مت لو، جو رب سے جڑ گیا اسے دنیا کیا توڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں تو ایک بار چل کر تو دیکھ میری رحمت کی طرف، تیرا ہر ٹوٹا ہوا خواب بھی تعبیر بن جائے گا۔ دل سے دعا مانگو، انسان سے نہیں رحمان سے امید رکھو، کیونکہ جب رب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اور جب لیتا ہے تو بہتر لوٹانے کے لیے لیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں سب سے بڑی نعمت خاموشی ہوتی ہے، جس نے اسے سمجھ لیا اس نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ رشتے ہو یا برف، دونوں کو بنائے رکھنے کے لیے ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جہاں گرمی آ جائے وہاں دراریں آنا طے ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اگر آج کوئی آپ کا حال نہیں پوچھتا، صبر کیجئے، قدر کل خود چل کر آئے گی۔ کبھی جو بہت اپنے لگتے ہیں وقت کے ساتھ پرائے بن جاتے ہیں، اور اجنبی کبھی کبھی دعاؤں میں جگہ پا جاتے ہیں۔ طوفان میں کشتیاں ہی نہیں، کبھی کبھی انسان بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اپنے ہی گھمنڈ میں ہم نے سیکھا ہے کہ محبت اگر سچی ہو تو وہ وقت کے ساتھ بدلتی نہیں، اور جو بدل جائے وہ محبت ہی نہیں۔ برا وقت نہ صرف لوگوں کی اصلیت دکھاتا ہے، بلکہ ہماری بھی چھپی ہوئی طاقتوں سے ملواتا ہے۔ اگر کسی کے جانے سے آپ ٹوٹ گئے ہیں تو سمجھیے کہ آپ انسان ہیں، اور جو ٹوٹ کر بھی مسکرا رہا ہے وہ مومن ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی رشتے نبھانے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ چھوڑ دینے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے وہی بہتر ہے جو تم نہیں جانتے، تو جو چلا گیا اسے الوداع کہہ دو، اور جو باقی ہے اس کے لیے شکر ادا کرو۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ ہے انسان جو تمہارے آنسوؤں کو چپ چاپ پڑھ لے، نہ آواز چاہیے نہ وجہ، بس اس کا ہونا ہی کافی ہو۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اکیلے ہو، جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کبھی کسی کو اپنی اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جسے سمجھنا ہوتا ہے وہ خاموشی بھی سمجھ جاتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچو کہ تمہارے الفاظ کسی کے دل کو تو نہیں دکھا دیں گے، کیونکہ اللہ ان دلوں کی صدا سنتا ہے جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالات بدلتے ہیں وقت کے ساتھ، اس لیے جب پورا کرنے کا من ہو تو کل پر ٹال دو، اور جب اچھا کرنے کا خیال آئے تو آج ہی کر ڈالو۔ پیٹھ مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ شاباشی اور دھوکہ دونوں اکثر پیٹھ پیچھے سے ہی ملتے ہیں۔ سچے انسان کو اکثر جھوٹوں سے زیادہ صفائی دینی پڑتی ہے، کیونکہ سچ میں تمیز نہیں ہوتی، اور جھوٹ بولنے والے اتنی میٹھی زبان رکھتے ہیں کہ دل بھی دھوکہ کھا جائے۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ بس ہار مان لوں، پھر یاد آتا ہے کہ اب بھی بہت کی غلطی ثابت کرنا باقی ہے۔ امید ہمیں کبھی نہیں چھوڑتی، ہم ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پریشانیاں ختم ہوگی، بس لوگوں کو سمجھنا بند کرو، کیونکہ لوگ بدلتے نہیں بس بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے کے لیے پیسے جمع کرنا ضروری ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس پوری کائنات میں ہم اسی وقت موجود ہیں
جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، انسان اپنی غلطیوں پر تو خود وکیل بن جاتا ہے، لیکن دوسروں کی غلطیوں پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ خود کی اچھائیوں کو کم مت سمجھیے اور دوسروں کی غلطیوں کو جج کرنے سے بچیے۔ معاف کرنا سیکھیے، کیونکہ معاف وہی کر سکتا ہے جو دل سے صحیح ہو۔ کسی انسان کی اصلیت جاننی ہو تو بس کہہ دو میں ابھی مشکل میں ہوں۔ اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیزیں دیکھی یا چھوئی نہیں جا سکتی، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ ہار رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کامیابی کی فل نزدیک ہیں۔ حدیں طے کرتے ہیں، رحم دل بنو، کیونکہ رحم دلی پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ سپنے سچ کرنے کا پہلا قدم ہے سپنے دیکھنا۔ ہمیشہ بڑا سوچو، اگر چھوٹا سوچو گے تو وہیں تک سمیت رہے گا۔ اگر آپ معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھ گئے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ مشکل دن آپ کو مضبوط بناتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کے سپنوں پر ہنستے ہیں تو سمجھو آپ کے مقصد بڑے ہیں۔ زندگی خود کو ڈھونڈنے کا نام نہیں، بلکہ خود کو بنانے کا نام ہے۔ دکھ انسان سے ہوتا ہے جو ساتھ دینے کا دکھاوا کرتا ہے، نہ کہ جو ساتھ نہیں دیتا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔